إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور دراز سے تشریف فرما مہمان نظام، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت آپ کے اوپر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج قبول فرما لے اور شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ عنوان ہے علم کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم کا معنی کیا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصول میں علم الاصول میں کہتے ہیں کہ ادراک الشیء وهو علیہ ادراکا جازما، ادراک الشیء وهو علیہ ادراکا جازما، کسی بھی چیز کو پختہ طور پر جانکاری حاصل کرنے کا نام علم ہے۔ اچھا میرے بھائیو، علم کی بہت اہمیت ہے۔ علم انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے، علم ہی ایک انسان کو حیوانی صفت سے نکال کر کے انسانیت صفت میں داخل کرتا ہے۔ یہ علم جو ہے انسان کو ذریعہ راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو سمجھ سکتا ہے، انسانی حقوق کو جان سکتا ہے، انسانیت کو سمجھ سکتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو جان سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جان سکتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کو نہ اختیار کرتے ہوئے دنیا کی ذلت ملے گی ہی، قبر کی ذلت ملے گی ہی، آخرت میں بھی جہنم میں اسے ذلت ملے گی۔ یہ علم کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بارے میں سب سے پہلے نہیں نازل کیا کہ تم توحید پہ اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں سب سے پہلے آیت نہیں اتاری کہ تم نماز قائم کرو۔ بڑی بڑی عبادات ہے، بہت اہم عبادات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ اشارہ کیا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہا، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اس میں نکتے کی بات سمجھیے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ اکرم لے کے آیا ہے، اس سے نقطہ یہ نکلا، اس میں گہری بات یہ نکلی، اس میں ایک نقطہ نکلا
اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ذلت کی زندگی سے، بے حیائی کی زندگی سے، شیطان کے چنگل سے، شیطانی حملے سے عزت کی زندگی گزارنا ہے تو پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو کرو کرو۔ یہ ہے، اگر آپ کو عزت کی زندگی گزارنی ہے تو پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں، علم جو ہے ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم والے اور بے علم کوئی برابر ہی نہیں ہو سکتے، کوئی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 کے اندر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً ذکر والے، اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے نقطہ نکلا کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے بڑا سمجھدار، اس سے بڑا عقل مند کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ نقطہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پہ کہ علم والے کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، علم والے کے درجات کو، علم والے کے عہدے کو، علم والے کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ 58 58 اور آیت نمبر 11 کے اندر کہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے اور علم والے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر آپ کو درجات چاہیے، اگر آپ کو عہدہ چاہیے، اگر آپ کو منصب چاہیے تو ایمان والے بنیے اور علم حاصل کرنے والے بنیے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نبی آپ دولت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیجیے، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوال نہیں کیجیے، آپ مجھ سے زمین و جائیداد کے بارے میں مت سوال کیجیے۔ اگر آپ کو سوال کرنا ہے، اگر آپ کو مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کو مجھ سے سوال کرنا ہے تو علم کے بارے میں سوال کرو، علم کے بارے میں سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 کے اندر، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ مجھے علم میں اضافہ کے لیے اور زیادہ مانگی۔ اس سے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہ نقطہ نکلا ہے، یہ تفسیر لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تم دولت مانگو، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ تم جو ہے زمین و جائیداد مانگو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و جائیداد کا نام نہیں لیا، اگر نام لیا تو علم کا نام لیا۔ پتہ چلا کہ علم سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ ہے علم کا مقام۔ اور آگے بڑھیے، علم ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کو شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، آپ اپنے بچے کو اگر مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان بچوں کے لیے جو ہے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، حیوان، درخت، چرند پرند، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی اور کیا کیا نہیں، ساری کی ساری چیزیں اس طالب علم کے لیے، اس طالب علم کے لیے، اس انسان کے لیے، اس بچے کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ دلیل اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2886 2886 کی روایت ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے تو آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس طالب علم کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، اور یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں دعائے خیر کرتی ہے۔ اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ چونٹی کیوں دعائے خیر کرتی ہے، چونٹی کیوں دعائے خیر کرتی ہے اس انسان کے لیے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ مچھلی کو معلوم ہے کہ کون سی چیز حلال ہے یا کون سی چیز حرام ہے، یہ بات علماء کرام کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ علماء کرام کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کون سی چیز، کون سی مچھلی حلال ہے اور کون سی مچھلی حرام ہے۔
اسی لیے وہ ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میرا کہنا یہ ہے، مختصر کلام یہ ہے، میرے بھائیوں اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر نگاہ دوڑائیے، کتنے لوگ علم سے عاری ہیں۔ پورے دیوان گنج کے اندر ہم نے دیکھا لگ بھگ 500 سے زائد تو گھر ہوں گے، 500 سے زائد گھروں میں کوئی آئی پی ایس آفیسر ہے، کوئی پولیس ہے، پولیس چھوڑیے، کوئی ڈھنگ کے کوئی عالم دین ہے، مفتی ہے، کوئی ڈھنگ کے جو پورے سماج کو، پورے دیوان کو جو کور کر سکے، پورے ڈھنگ کے جو ہے کوئی قاری ہیں، کوئی ڈھنگ کے جو ہے ہم عالم ہیں، کوئی ڈھنگ کے دائی ہیں، کوئی ڈھنگ کے جو ہے انجینئر ہیں، کوئی ڈھنگ کے جو ہے ڈاکٹر ہیں، کوئی ڈھنگ کی جو عورتیں جو خواتین ہیں، خواتین کی اصلاح کرنے والی کوئی داعیہ ہے؟ کون دعوت دے گی؟ اس سماج کے اندر جو لوگ بے حیائی میں برائی ملوث ہیں، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی تو نکلنا چاہیے نا، کوئی تو دائی نکلنا چاہیے نا، کوئی سماج کے اندر نکلنا چاہیے، کوئی تو کون دائی ہے؟ ہر آدمی دنیا کے پیچھے بھاگا ہوا، بھاگ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا، ایک بات کہی تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک سال کی کامیابی چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ کھیتی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پورے ایک سال کی تم کامیابی حاصل کرو تو کھیتی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں 10 سال کی کامیابی ملے تو تم کیا کرو؟ پیڑ پودے لگا دو۔ لیکن اگر زندگی میں تم چاہتے ہو کہ زندگی میں تم کامیاب ہو تو اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، تعلیم دیجیے میرے بھائی۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جب آپ مر جائیں گے تو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس وقت اپنے بچوں کی جو بے حیائیاں دیکھیں گے، ان بچوں کی جو کمزوریاں دیکھیں گے، ان بچوں کی بے روزگاری دیکھیں گے، تڑپیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہیں کر پائیں گے آپ افسوس کریں گے، کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی آج دیکھ رہے ہیں، ہم سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہودی پوری دنیا کے اندر 1,40,00,000 ہے نا، پوری دنیا کے اندر یہودی لوگ 1,40,00,000 ہے، لیکن پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لگائے رکھے۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ ہم اس کے موبائل کے محتاج ہیں، اس کے کمپیوٹر کے محتاج ہیں، اسٹیل کا سامان اسی کی طرف سے آتا ہے، پیپسی کا سامان اسی کی طرف سے آتا ہے، جتنی بھی الیکٹرانک سامان آتے ہیں سب اسرائیل سے آتا ہے۔ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، اب بھی انسان ہے۔ کہ ہمارے ماؤں کے اندر جسم کے اندر وہ ہڈی مضبوط نہیں جو اس طرح کے بچہ پیدا کر سکے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ کہتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری بنا دیا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ ابن تیمیہ بنا دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنا دیا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی بنا دیا۔ کون سی طاقت تھی؟ وہ بھی تو انسان تھے، یہ بھی تو انسان ہے۔ ان کے اندر ایسا کیوں جنون تھا؟ ان سے وہ علم کے مقام میں اتنے بلند کیوں آئے کہ 500 سال ایک سال گزر گیا پھر بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے فتوے پڑھ رہے ہیں؟ ان بچوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہے۔ جنون پیدا کیجیے، اپنے اندر جنون پیدا کیجیے، اتنا اچھا بن جائیے، اپنے بچوں کو اتنا اچھا بنا دیجیے کہ کوئی کسی کا محتاج نہ بنے۔ یہ نہ محتاج بنے کہ وہ جو فلاں جگہ سے وہ مولوی صاحب ہیں وہ اچھے ہیں یا کیا، اس کو لے کے آئیے، اس قاری صاحب کو لے کے آئیے، مدرسہ میں مسجد میں جو ہے تراویح پڑھانا ہے، وہ قاری صاحب کو لے کے آئیے۔ اپنے اندر وہ جنون پیدا کیجیے، اپنے اندر ایسے بچے تیار کیجیے کہ آپ کے گھر کے بچے تراویح پڑھیں، آپ کے گھر کے بچے عید کی نماز پڑھائیں، آپ کے بچے جو ہے نماز پڑھائیں، جمعہ کی نماز پڑھائیں، آپ کے بچے سب کچھ کریں، دوسرے کا محتاج نہ بنائیے۔ اپنے اندر اتنا جنون پیدا کیجیے کہ آپ خود مدرسہ قائم کریں، دوسری جگہ کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، نہ کہ آپ کے بچے دوسری جگہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق دے، اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، علم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور علم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔